سر تھامسن کا استعفیٰ، کیا آہت چیمہ کے بچوں کی فیس کی وجہ؟ G20 اور G30 سکولز کیا واقعی دنیا کے بہترین 20 اور اس کے بعد اپ گریڈ ہو کے 30 سکول ہے جس میں سے ایچ ایک ہے؟ برٹش اور امریکن ایجوکیشن سسٹم کا ایچ سے کیا تعلق ہے؟ عطا طارٹ صاحب نے کل پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پچھلے 3 سال سے آہت چیمہ صاحب کے بچے اسکول میں نہیں پڑھے تو پھر فیس کس بات کی؟ عطا طارٹ صاحب، آپ کو عطا طارٹ صاحب کا واسطہ جو وائسرائے ہند کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر تھے اور آپ اسی خاندان میں سے ہیں۔ آہت چیمہ صاحب کی مسز نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ میرے بچوں کو اسلام آباد منتقل ہونا پڑ رہا ہے، لہٰذا ان کا نام اس کالج اور اسکول سے منسوخ نہ کیا جائے۔ جب ہم واپس لاہور آئیں گے تو ہم ایجوکیشن یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہیں سے ہی اپنے بچوں کی تعلیمی سرگرمی کیوں جاری رکھنی ہے؟ کیوں جو اس اسکول اور کالج کی ڈگریاں لینا چاہتے ہیں؟ اس کی ڈیٹیل ہم بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں واٹ ٹی وی۔ کیا دوبارہ ان کا اس اسکول میں یا اس کالج میں داخلہ ہونا مشکل تھا؟ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ فیس معافی کی بات کوئی نہیں۔ ایچ بیسیکلی چیف کالج ہے اور یہ چیف بات ہوگی جب اس کی فیس معافی کے اوپر ایک پرنسپل اپنا استعفیٰ پیش کرے گا۔ کہانی بہت اوپر کی ہے، ہمیں نچلے لیول پہ گھمایا جا رہا ہے۔ سٹوری کچھ یوں ہے کہ ناظرین ہم یہ بتاتے ہیں اس سے پہلے کتنے پرنسپل استعفیٰ دے چکے تھے اور اس کی وجوہات کیا تھی۔ ناظرین معاملے کو جانچنے کے لیے ہمیں 2 دہائیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ فقیر سید عزیز الدین پرنسپل ایچ کالج 2012 میں اس وقت کی حکومت نے انہیں اس لیے فارغ کیا کہ انہوں نے میرٹ کے خلاف بچوں کو اسکول میں داخلہ دیا، جبکہ بورڈ آف گورنر کے ممبر مسٹر محسن لغاری نے اس بات کو ڈینائی کیا اور بتایا کہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے انہوں نے میرٹ میں تھوڑی سی کمی کی تھی، جبکہ پرنسپل صاحب کا موقف تھا کہ انہوں نے حکومت کے اعلیٰ حکام کی مرضی کا میرٹ نہ بنایا۔ دوسری جانب ناظرین فقیر سید عزیز الدین کے بعد ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب صرف 10 ماہ کی قلیل مدت کے لیے پرنسپل رہے۔ ان پر اس وقت کی حکومت نے یہ الزام عائد کیا کہ وہ اسکول کے اندر ڈسپلن قائم نہیں کر پائے، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گورنر صاحب کی ہدایات کے مطابق اسکول نہیں چلا سکتے۔ اس کے بعد ناظرین ڈاکٹر محمد حفیظ کے فوراً بعد شمیم سیف اللہ خان صاحب کو دوسری بار پرنسپل اپوائنٹ کیا گیا۔ شمیم سیف اللہ صاحب نے اپنے پریویس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ایک رپورٹ مرتب کی اور جو ٹیچر اپنی کوالیفیکیشن سے کم معیار پہ بھرتی ہوئے تھے انہیں فارغ کر دیا۔ اس کے ساتھ ایڈمنسٹریشن سٹاف بھی کچھ فارغ کیا، تو ایڈمنسٹریشن سٹاف اور ٹیچرز نے مل کر ہائی کورٹ میں اسٹے لیا۔ اس وقت کی حکومت اور بورڈ آف گورنرز نے اس معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہیں انفلوئنس کیا کہ ان لوگوں کو بحال کیا جائے، جس پر ڈاکٹر شمیم سیف اللہ نے دل برداشتہ ہو کر استعفیٰ دے دیا۔ ان کے بعد آغا غضنفر صاحب کو ایز اے پرنسپل اپوائنٹ کیا گیا اور انہیں بھی سڈنلی گھر بھیج دیا گیا۔ ان پہ یہ الزام تھا کہ وہ سسٹم کو ٹھیک طریقے سے چلا نہیں پا رہے، جبکہ آغا غضنفر صاحب نے مختلف پروگرامز کے اندر یہ الزام حکومت پہ عائد کیا تھا کہ ان پہ یہ پریشر تھا کہ وہ میرٹ کو ذرا نرم کر دیں، اور اس نرمی کے مد میں 4 ایسے بڑے خاندانوں کے بچے تھے جو کہ ایچ میں داخلے سے رہ گئے۔ ان میں سب سے پہلے اسپیکر ایاز صادق، دوسرے نمبر پہ اس وقت گورنر جو تھے احمد محمود، تیسرے نمبر پر وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی، اور چوتھے نمبر پہ میاں منشا صاحب۔ ان سب کے گرینڈ سنس کے داخلے کا ایشو تھا، تو انہوں نے اپنی میرٹ لسٹ کو اپنے اسکول کی ویب سائٹ پہ پبلش کر دیا تھا، اور انہوں نے اس کے بعد سر تھامسن کو ایز اے پرنسپل اپوائنٹ کیا گیا۔ آپ کو جب اپوائنٹ کیا جا رہا تھا تو اس وقت کی بورڈ آف گورنرز نے آپ کی سفارش کی اور آپ کی قابلیت کی بنا پر
آپ کو پوائنٹ کیا، اور سر تھامس نے 2018 میں اس وقت استعفیٰ دیا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے ان پر یہ پریشر تھا کہ کشمالہ طارق کے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلوایا جائے۔ اس کے بعد معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے چودھری سرور اور ہائر ایجوکیشن پنجاب کے منسٹر نے معاملے کو ریزالو کروایا اور انہیں کنٹینیو کیا۔ اب موجودہ حالات کے اندر آہ چیمہ کے معاملات میں بھی اسی طرح ہوا کہ حکومت نے ان پہ پریشر ڈالا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا، جبکہ دوسری طرف حکومت کا یہ موقف ہے کہ ان کی ملازمت ویسے ہی ختم ہو رہی تھی اور حکومت اس میں توسیع کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ ناظرین، سید بابر علی صاحب نے اپنے ریزائن میں سر تھامس کو اپریسیشن دیتے ہوئے کہا ہے گریٹ نمبر آف دا کالج اسٹوڈنٹ گاٹ ایڈمیشن ٹو ٹاپ US یونیورسٹی اینڈ آکسفورڈ اینڈ کیمبرج دین ایور بیفور۔ جی ناظرین، یہ تھی وہ مین سٹوری جو برٹش اور امریکن ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ایچیسن کا الحاق ہے، اور سید بابر علی صاحب کیونکہ لمس کے بھی پرو وائس چانسلر ہیں تو وہاں سے بھی انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کو اسٹوڈنٹ کو داخلہ ملتا ہے اور اس میں ان کو آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اور ناظرین، 4 پوائنٹ ہے، فیصلہ آپ خود کریں گے۔ 6 لاکھ سالانہ فیس، آہ چیمہ صاحب کی طرف سے فیس ویور کے لیے اپلیکیشن، یہ چیپ حرکت نہ تھی؟ ایک طرف تو وہ اپنا سٹیٹس اپ کرنے کے لیے رائل فیملی کے سٹیٹس میں جانا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف فیس معافی۔ اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ قانوناً جائز عمل تھا تو کیا پھر یہ بات بھی ہم تسلیم کر لیں کہ بیوروکریٹ ایک دھیلا بھی سرکاری خزانے کا نہیں چھوڑتے اگر انہیں وہ کھانے کو مل جائے؟ یہ صرف آہ چیمہ صاحب کے لیے ہے یا کسی بھی بیوروکریٹ کے لیے کہ سیاستدان ان کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں؟ دوسری طرف نواب ابن نواب اور 9 دولتیوں کی آپس میں گمسان کی جنگ، 136 سالہ سالانہ روایت پر نواب ڈٹ گئے۔ مسلم لیگ کے دور ہی میں پچھلے 5 پرنسپل کو کیوں فارغ کیا گیا؟ ایچیسن کے سٹیٹس کی وجہ سے انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں طلباء کا داخلہ آسان۔ برطانیہ راج آج بھی کسی نہ کسی صورت میں ہم پہ قائم ہے۔ اور آخری بات، پاکستان سے لوٹا ہوا کرپشن کا پیسہ برطانیہ ہی میں سیف کیوں ہے؟ سوچئے، دیکھتے رہیے WAR TV۔